قانون کے اندر کردار دیا ہوا ہے، اس کے اندر محدود کرنا ہوگا، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو ہے یہ ملک خراب ہوتا جائے گا۔ جس دن پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کا ادراک کر لیا تو معاملات پاکستان کے سیدھے ہونے لگ جائیں گے۔ دیکھیے ہمیشہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا، ان افراد کے ساتھ ظلم ہوا یا نہیں ہوا، یہ پاکستان کے ساتھ تو ظلم ہوا۔ پاکستان میں کسی پالیٹیشین کو اپنا وقت پورا نہیں کرنے دیا جاتا۔ میں نے کسی کو کہا تھا، ان کے پی ٹی آئی کے دوست کو، انہوں نے کہا کیوں آپ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ، میں نے کہا کہ جی ہمارا اعتبار نہیں ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی آپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو جب دونوں کا ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر کس طرح سے چلیں؟ ہم تو اتنے ڈسپلنڈ ہیں کہ وہ کہتا ہے کھڑا ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے راستہ دے دو ہم راستہ دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ واپس چلو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، قیادت نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، کوئی ایسا سیشن ہماری موجودگی میں تو نہیں ہوا۔ جے یو آئی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے ساتھ غیر قانونی کوئی عمل کا سامنا ہے تو اس میں جے یو آئی اپنا موقف دے گی یا اپنی جدوجہد بھی کر سکتی ہے، مگر بنیادی طور پہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے نا، تو پی ٹی آئی کو خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ جی مولانا کے ساتھ جو ہے نا صدارتی کمٹمنٹ ہوئی تھی یا کوئی اور، یا مولانا اس لالچ میں تھے خدا نخواستہ، تو یہ زیادتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اثر انداز ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کے اثر انداز ہوتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک جدوجہد کی ضرورت ہے، پھر اس کے لیے ان کو ہمارے سے کلاسیں لینے پڑیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی۔ آج ہمارے مہمان جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر اور مرکزی رہنما جناب کامران مرتضیٰ سر، بہت شکریہ سر ویڈیو سے ٹائم دینے کے لیے۔ اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اپوزیشن بھی اس میں شرکت نہیں کی، آپ کی صرف ایک جماعت تھی جس نے شرکت کی، باقی دیگر جماعتوں نے نہیں شرکت کی۔ 2 جماعتوں نے اپوزیشن، بلکہ 3 کہہ سکتے ہیں، باقی آپ اس کو اپوزیشن سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ عمل ولی بھی تھے ہمارے علاوہ، اور ڈاکٹر مالک کی جماعت، ان کے بھی سینیٹر تھے ہمارے علاوہ۔ تو یہ ٹوٹل 3 جماعتیں جو اپوزیشن سے تھیں انہوں نے شرکت کی ہے اس میں۔ وہ آپ ان کو اپوزیشن میں مانیں یا نہ مانیں، مگر کم از کم وہ آپریشن کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے وہ اپوزیشن والا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 جماعتوں کو اپوزیشن مت سمجھیں۔ تو جو مین جماعت ہے اپوزیشن کی، جس میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی ہے، اس نے نہیں شرکت کی، اور آپ ظاہر اپوزیشن میں، آپ لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ شرکت کریں؟ نہیں، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ انہوں نے رات تک تو جو میڈیا سے جو باتیں آ رہی تھیں اس کے مطابق انہوں نے شرکت کرنی تھی، اور ہم نے بھی فیصلہ رات کو مڈ نائٹ میں کیا تھا 1-1:30 بجے کے لگ بھگ، اور دین جو ہے پھر صبح میں پتہ چلا کہ وہ شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بھی میڈیا سے پتہ چلا تھا، انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ تو انہوں نے آ کر غلطی کی، آپ کو وہاں پہ جا کے فائدہ ہوا کچھ؟ دیکھیے نیشنل ایشو ہے نا، آپ اگر یہ آپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے، باوجود آپ کی ریزرویشنز ہیں، باوجود جو ہے نا کچھ کانٹرڈکشن آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس الیکشن کو جعلی کہتے ہیں، باوجود اس کے بیٹھتے بھی ہیں، تو ان کانٹرڈکشنز کے بعد، ان ریزرویشنز کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کہیں پہ پارٹیسپیٹ نہ کریں، اپنا موقف نہ دیں، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ وہاں پہ بیٹھنا چاہیے، اپنا نقطہ نظر دینا چاہیے، آپ اپوز کریں بھلے، ہر چیز جو ہے نا وہ اسکیپ نہیں جو ہے نا وہ آپ نے لینا، آپ نے جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بات سامنے رکھنی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر دوسری پارٹی کا بھی موقف آئے۔ اچھا، وہ کہا یہ گیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کوئی سوال و جواب کا سیشن ہوا ہے، تو کیا اپوزیشن کے جو سوالات تھے ان کو ایڈریس کیا ہے؟ نہیں، کوئی ایسا سیشن ہماری موجودگی میں تو نہیں ہوا۔ ہم عصر تک موجود تھے، وہیں پہ بیٹھے تھے جب سے شروع ہوا تھا، تو سپیچز تھیں کوئی، بلکہ میں خود چاہ رہا تھا کہ کچھ کویسچنس کروں گا، پوز کروں گا، اور مگر نہیں ہوئے۔ آپ لوگ مطمئن ہیں جو بتایا گیا اس سے؟ جے یو آئی مطمئن ہے اس سے؟ جے یو آئی اس سے مطمئن نہیں ہے، جے یو آئی آپریشن نہیں چاہتی، اور ہم نے اپنی باتیں رکھی تھی۔ مولانا صاحب کی سپیچ تھی، اچھی لینتھی سپیچ تھی، اور بڑی انٹرسٹنگ سپیچ تھی۔ اب اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں، مگر بہرحال ہم نے اپنی باتیں رکھی ہیں ان کے سامنے۔ اچھا، آپ کا اور پی ٹی آئی کے جو ابھی درمیان میں کچھ تحفظات ہیں، ان پر مذاکرات ہوئے ہیں، 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ کی، کیا اتنا کیا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ دونوں ہیں اپوزیشن میں لیکن ساتھ نہیں ہو کے چل پا رہے؟ ٹرسٹ کا ایشو ہے شاید۔ میں نے کسی کو کہا تھا، ان کے پی ٹی آئی کے دوست کو،
انہوں نے کہا کیوں آپ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ، میں نے کہا کہ جی ہمارا اعتبار نہیں ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی آپ پہ اعتبار نہیں ہے، تو جب دونوں کا ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر کس طرح سے چلیں. مگر یہ تو خیر رائٹر سائڈ پہ ہو گیا، بات آگے بڑھ رہی ہے اور تلخی کم بھی ہوئی ہے. اب عید کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ ہمارا جنرل کونسل سیشن ہوگا، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر پی ٹی آئی کا احتجاج ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ تھوڑا وائلنٹ والا ہوتا ہے اور وہ ماریں گے اور جڑ دھوتے ہیں، اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں. کیا اس طرح کا احتجاج میں جے یو آئی شامل ہوگی؟ دیکھیے میں ان چیزوں کو جب اپنے ذہن میں لاتا ہوں، تصور کرتا ہوں، تو پھر میں اس چیز کو کنسیو نہیں کر پاتا کہ مولانا کسی جلوس کی قیادت کر رہا ہو یا مولانا کسی جلوس میں شامل ہو اور وہ جلوس جو ہے، وہ جو احتجاج ہے، وہ ان کی بجائے جو ہے نا وہ کہیں کسی اور طرح سے اپنے معاملات چلا رہا ہو. ہم تو اتنے ڈسپلنڈ ہیں کہ وہ کہتا ہے کھڑا ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے راستہ دے دو ہم راستہ دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ واپس چلو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، قیادت نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. مگر اس طرح کا جو ماحول ہے ہمارے ہاں نہیں ہے جے یو آئی میں. ہم قیادت کو، جب قیادت کوئی موجود ہے اور قیادت کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ڈیلیبریشن کے نتیجے میں کہہ رہا ہے. ہاں وہ ڈیلیبریشن جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اداروں کے اندر جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، اس میں تنقید بھی ہو سکتی ہے، اس میں کھل کے باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر جس وقت قائد کا حکم ہوگا بس وہ پھر اس پہ عمل ہوگا. اچھا سر، ہم نے دیکھا ماضی میں 2016 میں ایک منتخب وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف ایک اسکیم شروع ہوتی ہے اور ان کی حکومت چلی جاتی ہے، نواز شریف صاحب کی. 2022 میں بھی اسی طرح کا کچھ ہوا اور عمران خان کی حکومت چلی گئی. آپ کے خیال میں کس کے ساتھ ظلم ہوا، کس کے ساتھ زیادہ ظلم ہوا اور کتنا مختلف تھا 2016، 17 اور 2022؟ دیکھیے ہمیشہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا. ہاں ان افراد کے ساتھ ظلم ہوا یا نہیں ہوا، یہ پاکستان کے ساتھ تو ظلم ہوا. پاکستان میں کسی پالیٹیشین کو اپنا وقت پورا نہیں کرنے دیا جاتا، اور جب وہ وقت پورا کرنے کے نزدیک ہوتا ہے یا وہ ایسی بات بننے لگتی ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہونے لگتا ہے یا اس کی پالیسیاں مقبول ہونے لگتی ہیں، تو اس کے بعد اس کو جو ہے نکال باہر کیا جاتا ہے. یہ اس پاکستان کی بدقسمتی ہے، پہلے دن سے چل رہی ہے اور اب تک جو ہے نا یہی صورتحال ہے. وہ جو حکومت جو سیاسی حکومت جو ہے وہ پاؤں جما لے گی، جڑ پکڑ لے گی، اس کو چلتا کر دیا جائے گا. اچھا، عمران خان صاحب ابھی جیل میں قید ہیں، ظاہر ہے ان کے مذاکرات تو چل رہے ہیں، باقی بیک ڈور بھی چل رہے ہیں. کیا جے یو آئی کے ساتھ انہوں نے کبھی رابطہ کیا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں مولانا؟ نہیں، رہائی کے لیے کبھی انہوں نے نہیں کہا. ویسے بھی دیکھیے نا، قومی ایشوز پہ ہم الگ سے پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ الگ پولیٹیکل پارٹی ہیں. قومی ایشوز پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. لیڈر تو فرینکلی اسپیکنگ جو ہے نا وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں نا. جے یو آئی کے کسی ورکر کا تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس طرح سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے ساتھ غیر قانونی کوئی عمل کا سامنا ہے تو اس میں جے یو آئی اپنا موقف دے گی یا اپنی جدوجہد بھی کر سکتی ہے، مگر بنیادی طور پہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے نا، تو پی ٹی آئی کو خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. سر ان سے تو نہیں ہو رہا، انہوں نے تو احتجاج بھی کیے ہیں، دھرنے بھی کیے ہیں، مذاکرات بھی کیے ہیں، سب کچھ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن وہ ان سے ان کے جو قائد ہیں وہ نہیں نکل سکتے. آپ کے خیال میں کس طرح عمران خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ پھر اس کے لیے ان کو ہمارے سے کلاسیں لینے پڑیں گی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو 2022 میں عمران خان کی حکومت تھی، اس ٹائم جب ظاہر پی ٹی ایم کے صدر تھے مولانا صاحب، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ٹائم تو آپ لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن جب اس کے بعد دوبارہ اب وہی ایک سیٹ اپ تو اسی طرح کا ہی ہے، لیکن اس بار مولانا ان کے ساتھ نہیں ہے. کیا کوئی 2022 میں مولانا کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی گئی تھی کسی عہدے کی کہ اگر ہمارے پاس حکومت آتی ہے، جیسے کہا یہ جاتا تھا کہ مولانا کو شاید صدر بنانا تھا لیکن وہ صدر عارف الوی صاحب ہی رہے، تو اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ تھی مولانا کے ساتھ؟ دیکھیے مولانا یا جے یو آئی یہ عہدوں کے محتاج نہیں ہے. ہم اپنی پالیٹکس کرتے ہیں اور نظریے کی پالیٹکس ہے، اور نظریے کی پالیٹکس میں کوئی ایسی محتاجی نہیں ہوتی کہ ہم کو یہ دو اور یہ لو. تو یہ کہنا کہ جی مولانا کے ساتھ جو ہے نا صدارتی کمٹمنٹ ہوئی تھی یا کوئی اور، یا مولانا اس لالچ میں تھے خدا نخواستہ، تو یہ زیادتی ہے. یہ البتہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سارے سیٹ اپ کے بننے سے پہلے یہ کہا گیا تھا مولانا کو کہ اس کو جو ہے اس کو کٹ ان دی سائز. تو جب وہ کٹ ان دی سائز ہوتا ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے. آپ
منہ سے بات نکالتے ہیں تو کسی نہ کسی حوالے سے وہ بات جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ بات پہنچ گئی تھی۔ اچھا، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کو، جو عدلیہ کا اثر انداز ہوتا تھا پارلیمنٹ میں، اس کو کافی محدود کیا گیا، اور یہ عام زبان، عام فہم میں یہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کے ہاتھ کافی حد تک باندھ دیے گئے۔ آپ کے خیال میں سر عدلیہ کے علاوہ کوئی اور ادارہ ایسا نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اثر انداز ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کے اثر انداز ہوتی تھی، تو عدلیہ جو ہے وہ اپنی کریز سے باہر نکل کے بھی کھیلتی تھی۔ اس بات پہ یہ عدلیہ کے ساتھ جو 26 امینڈمنٹ میں اس کا ہاتھ پاؤں جو باندھنے کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہے، مگر وہ جو ہے نا اس کی ایک ہر چیز کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بنیاد بنتی ہے، تو بنیاد کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تو ہوگی نا کہ عدلیہ سے گلے شکوے ہوں گے لوگوں کے، وہ اپنی کریز سے باہر نکل کے جا رہے تھے، باہر نکل کے کھیلتے تھے، تو اب وہ کریز کے اندر جو ہے نا ان کو محدود ہو گئے، تو اگر درست چل رہے ہوتے، قانون کے مطابق چل رہے ہوتے، تو میرا خیال ہے یہ نوبت نہ آتی۔ عدلیہ کو تو سر آپ لوگوں نے کہہ دیا، کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کوئی قانون سازی کر سکتی ہے یہ پارلیمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک جدوجہد کی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے جو ہے نا اس کے اندر کردار کے اندر جو قانون کے اندر کردار دیا ہوا ہے اس کے اندر محدود کرنا ہوگا، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو ہے یہ ملک خراب ہوتا جائے گا۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر جس دن پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کا ادراک کر لیا تو معاملات پاکستان کے سیدھے ہونے لگ جائیں گے۔ سر آخر میں یہ بتائیں کہ مولانا نے عید کے بعد جو ہے نا بڑی حکومت مخالف تحریک کا اعلان کر رکھا ہے، پی ٹی آئی تو ہمیشہ سے تیار رہتی ہے، کیا حکومت کی جانب سے آپ کو کہا گیا ہے کہ ابھی احتجاج مؤخر کریں، یا کوئی حکومت کی جانب سے بھی کوئی آپ کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، کوئی آپ کے مطالبات یا جو کوئی آپ کے کچھ مطالبات ہیں وہ پورے کرے گی حکومت؟ حکومت اگر مطالبات پورے کرنا چاہتی ہے تو دوبارہ الیکشن کا وعدہ کر لے کہ کب کروانا ہے، اور فیئر اور فری الیکشن، تو بات ختم ہو جائے گی۔ ہماری کوئی ان کے ساتھ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، کوئی جائیداد تو نہیں ہم نے ان سے بانٹنی، تو آج یہ یقین دہانی کرا دیں کہ الیکشن جو ہے وہ ہم کروانے کے لیے تیار ہیں، اور فیئر اور فری ہونے چاہیے فریش الیکشنز، تو اٹس اوکے، ہم کو کوئی پاکستان میں ویسے فری اینڈ فیئر الیکشن ممکن ہے؟ کبھی تو ایسا دن آئے گا جس میں یہ ممکن ہوگی، اسی کے لیے جدوجہد کرنی اس صدی میں ہو سکتا ہے؟ دنیا بھر میں ہو رہا ہے نا، دنیا بھر میں ایسا ہے کہ یہ اسی طرح کی حرکت دنیا بھر میں ہوتی تھی، ہم ابھی تک جو ہے نا ان چند ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، باقی لوگ اس سے نکل گئے، آگے نکل گئے۔ کینیڈا جو ہے نا اناؤنس کیا ہے نا الیکشن، اس کا ٹائم باقی تھا نا، 10 دن کے اندر اس نے آیا اور آگے اناؤنس کر دیا، اس کے پرائم منسٹر نے اپنا گورنر جنرل کو کہا کہ جی فریش الیکشن، فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے، ملک جو ہے مشکل صورتحال میں کوئی راستہ نکالتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں جو ہے ہر وقت جو ہے نا ہم تو نازک دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، مگر نازک دور کا تدارک یہی ہے کہ ہم کو کنٹینیو کروایا جائے۔ بہت شکریہ سر، ویڈیوز کو ٹائم دینے کے لیے، تھینک یو سر۔